السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آمین۔ آج ہم اگلی دو آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ الکہف آیت نمبر 27 اور 28۔ آیت نمبر 27 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اس کا ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا جا رہا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، کوئی بدلنے والا نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ۔ پہلا لفظ جو ہے وَتْلُو، اس میں دیکھیں یہ فعل امر ہے، یعنی کمانڈ کا صیغہ ہے، حکم دینے کا صیغہ، حکم دینے کا فارم ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا جا رہا ہے جو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے بھی ہے۔ وَتْلُو کا مطلب ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، اور فالو کرنا یعنی پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو پڑھ کر سنائیں، اور جو آپ پڑھیں اس پر عمل کریں، اس کو فالو کریں، اپنے عمل میں لائیں اور دوسروں تک اس کو پہنچا بھی دیں۔ کیا پڑھو؟ کیا پڑھنے کا حکم مل رہا ہے؟ کیا تلاوت کرو؟ ما اوحیا، جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن کی تلاوت کرو۔ اور کیسے کرو؟ جوں کا توں، جس طرح وحی نازل ہوئی، جس طرح جبریل امین نے تلاوت کر کے سنایا، یعنی ترتیل کے ساتھ سناؤ، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ دوسری صورت میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی صحیح انداز میں ہر حرف کو اس کا حق ادا کر کے، پورے تجوید رولز کو اپلائی کر کے، اور خوبصورت آواز میں بھی پڑھ کر سناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آواز سے نہ پڑھے۔ پھر اس لفظ میں کون سے؟ وَتْلُو، وَتْلُو میں تسلسل بھی پایا جاتا ہے۔ اور تسلسل کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہمیشہ پڑھتے رہو، ہر دن پڑھو۔ اس میں قرآن کو پڑھنے میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچپن میں ہو چکے کچھ دور اور بس ختم، پڑھ لکھ گئے ہم قرآن۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک رمضان سے دوسری رمضان تک قرآن بند پڑھا رہے، یا صرف کسی خاص موقع پر جیسے کہ ہم یوزلی کرتے ہیں، میتوں پہ پڑھ کر بخشنے، اور قرآن خوانی کے نام سے نیا گھر، نیا کام یا کاروبار شروع کرتے وقت برکت کے حصول کی نیت سے، تو قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلسل کنٹینیوسلی اس کو پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ قرآن جو ہے وہ وحی الہی ہے، اللہ کا نازل شدہ کلام ہے، اور اس کو عام چیز یا عام علم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ نہیں کرنی چاہیے۔ من کتابی ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے یہ کتاب۔ کون سی کتاب؟ قرآن، جو ہمارے پاس موجود ہے نا، جو کتاب کی شکل میں، اس کو قرآن نہیں مصحف کہا جاتا ہے۔ اور جو آیت نازل ہوئی تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا تھا، یاد کیا تھا، اس تلاوت کو، اس ریسیٹیشن کو قرآن کہتے ہیں، کیونکہ کتاب نہیں اتری تھی نا، صفوں پر، پیجز پر آیتوں کو لکھ کر کتاب نہیں لے کر اترے جبریل امین، وہ تو وحی کو آیتوں کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو یاد کرتے، بلکہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جاتا اور پڑھ کر سناتے اپنے صحابہ کو، اور ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے، جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، وہ لوگ آیتوں کو لکھ لیتے تھے، اور اس طرح سے وہی جو ہے وہ کتابی شکل میں قرآن میں محفوظ ہو گیا، مصحف میں۔ لیکن جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی وہ کون سی تھی؟ تورات۔ تو تورات
کو تختیوں پر، سلیٹس پر لکھ کر نازل کیا گیا تھا. کمانڈمنٹس جتنے بھی تھے تورات کے، دا 10 کمانڈمنٹس کے نام سے، تو وہ سلیٹس جو ہوتی ہے نا، تختیاں، اس پر لکھی ہوئی ملی تھی. اسی طرح سے تختیاں نازل ہوئی تھی. لیکن قرآن کا یہ ہے کہ وہی نازل ہوئی. پھر من کتاب ربک میں یہ بھی مفہوم پایا جاتا ہے کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، جیسا کہ غیر قوم سمجھتے ہیں نا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آتھر ہیں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ من کتابی ربک، اس آیت کے اس حصے سے، کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے نام. تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں. پھر قرآن کی اور خصوصیات میں یہ ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو ایک پورے سائنس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس کو تجوید کہتے ہیں نا، تجوید. تو قرآن کے علاوہ دنیا کی ہر کتاب کو لوگ اپنی مرضی، اپنی سٹائل سے پڑھتے ہیں، جیسے چاہے ویسے پڑھ لیتے ہیں. لیکن قرآن کو ایک خاص انداز سے، ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز کے تحت اس کو اپلائی کر کے پڑھا جاتا ہے. آپ دیکھیں، لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک سے بلانگ کرتے ہوں، لیکن قرآن کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر قرآن وہ کتاب ہے جس کے ہر حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر لیٹر کے بدلے. کوئی کتاب ہے دنیا کی قرآن کے سوا جو ایسا وعدہ کرے، جو اتنا فائدہ دے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کو، چاہے وہ لینگویجز کی کتابیں ہوں، یا پھر میتھس یا سائنسز کی یا سوشل سائنسز کی، کوئی بھی ہو، ہم بغیر اس کو سمجھے پڑھتے نہیں ہیں. لیکن قرآن کو ہم بغیر سمجھے پڑھے چلے جاتے ہیں، آداب تلاوت کا لحاظ بھی کم ہی رکھتے ہیں. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کی آیتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی بدل سکتا ہی نہیں. جب سے قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ کتنا عرصہ گزرا، 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، لیکن اس کی آیتوں کو، کسی بھی لفظ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لے لیا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہو تو کوئی اس کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لے لیا ہے. تو لفظوں کو چینج کرنا، آیتوں کو چینج کرنا، آگے پیچھے کر دینا بالکل ممکن نہیں. لیکن لوگ اس کی تفسیر میں، اس کے معنی میں چینجز کرنے کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں. لا علم لوگ یا گمراہ لوگ اپنی مرضی کے مطلب نکال لیتے ہیں، اپنی منمانی تفسیر اور معنی بتا دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. دنیا میں اگر وہ چھوٹ جائیں بھی تو آخرت میں ان کی پکڑ یقینی ہے. پچھلی الہامی کتابوں میں یہود اور کرسچن جو تھے نا، وہ اپنی اپنی کتابوں کو بدل دیتے تھے، کبھی الفاظ کو چینج کر دیتے اور کبھی معنی غلط بتا دیتے. قرآن میں الفاظ کو، آیتوں کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا، نہ اس میں کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے، جیسے یہود کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں، قرآن سکھانے پڑھانے والے بہت ہی سختی سے پڑھاتے ہیں، اور چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تاکہ لفظ کا زبر زیر پیش تک بھی بالکل نہ بدلے. تو اللہ کا کلام قرآن محفوظ ہے، لیکن جو لوگ اس کو سمجھانے میں، اس سے فتوے دینے میں غلطی کرتے ہیں، اپنی من مرضی کرتے ہیں اس کو سمجھانے میں یا اس کا مطلب بتانے میں، اس کی تفسیر کرنے میں، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس آیت میں وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی غلط حکم دے، غلط فتویٰ دے، یا غلط بات سمجھائے، یا حق کو چھپائے، یا کوئی بھی چینج لانے کی کوشش کرے، تو کیا ہوگا؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، پھر ہرگز اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا. اس کی پکڑ یقینی ہے، وہ اپنے کیے کا بدلہ ضرور پا کر رہے گا، اور اللہ سے بچنے کی اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. وارننگ بڑی شدید ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کتاب نہیں بدلے گی، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. قرآن کو خود بھی پڑھیں، اس پر عمل بھی کریں، اور آگے پہنچائیں پورے حق کے ساتھ. اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 28 ہے.
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس کا ترجمہ: اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر بھی یہ فعل امر ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا وطلو میں تھا نا، کمانڈ ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان لوگوں کی کمپنی میں رکھو، یعنی روک کر رکھیں، ساتھ رہیں۔ کیسے اور کن لوگوں کی؟ یدعون ربہم، جو اللہ کو صبح اور شام پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں۔ بالغداۃ والعشی، یعنی صبح اور شام، عشی عشاء سے، تو عشاء تک، صبح سے لے کر رات تک جتنے بھی نمازیں ہیں اس کی پابندی وغیرہ کرتے ہیں، جتنے اذکار پڑھنے ہوتے ہیں، سارا کچھ تسبیحات، یہ سارا کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور کچھ خوبیاں بتائی گئیں، اور وہ کیا ہیں، کیا ہونی چاہیے ان لوگوں میں جن کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے؟ یریدون وجہ، جو اللہ کے لیے خالص ہوں، جو صرف اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، بس اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی دنیاوی غرض نہیں ہوتی۔ لوگ عموماً اپنے ہم خیال، اپنے ہم پلہ لوگوں سے ہی دوستی رکھتے ہیں، اپنے ہی سٹیٹس کے لوگوں سے، یا پھر ان سے دوستی رکھتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہو یا شہرت، نام ہو، عہدے والوں سے دوستیاں رکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے، اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا کہ کس سے دوستی کرنی چاہیے، کس کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ ہم اپنے والدین کو، اپنے سبلنگز کو اور دوسرے رشتے جو ہوتے ہیں نا، تو ان کو چوز نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ نے حکم دے دیا کہ والدین کا احترام کرنا، اپنے خون کے رشتے بنا کر رکھنا، یہ لازم ہے اور ایسا کرنا چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ان سے سلام دعا کرنا، اچھے برے وقت میں ان کے کام آنا، ان کو ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن جو دوست ہوتے ہیں ان کو ہم خود چوز کرتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں بار بار ایک کرائٹیریا دے دیا کہ دوستوں کو چوز کرتے وقت کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال رہنا چاہیے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فائدہ مند ہوگا اور کن سے گھل ملنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور یہ آخرت کے لیے کے لحاظ سے فائدہ اور نقصان کی بات ہے۔ ورنہ دنیا میں تو لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں جس سے اس کو دنیا کا فائدہ ہو اور دنیا کا نقصان بالکل نہ ہو، بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، مطلبی دوستیاں ہوتی ہیں نا، تو اس طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار سیٹ کر دیا کہ صبح شام، یعنی دن رات، یا زیادہ سے زیادہ اللہ کو جو لوگ یاد کرتے ہیں، ریگولرلی یاد کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ملنا جلنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، لیکن جن کے دل دین کی طرف مائل ہوں ان سے آپ نے دوستی کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تاکید مل رہی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے مخلص لوگ ہوں، ایسوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور کیونکہ ایسے لوگ دین پر جما کر رکھیں گے اور تھام کر رکھیں گے، آپ کو یاد دلائیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یاد دلائیں گے کہ فلاں کام شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے، اور اسی طرح جب بھی کوئی دنیاوی نقصان ہو تو پھر آپ کو صبر کی تلقین کریں گے، یعنی نیک لوگوں کی دوستی سے آپ کو پازیٹیو وائبز ملیں گے۔ اچھا، ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے،
مشرکین مکہ کے بڑے بڑے مالدار لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا تھا، ایک ڈیمانڈ کیا تھا، اور یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس یا تو غلام قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور کیونکہ ان دنوں میں غلامی اور پرزنرز آف وار جو تھے نا وہ بہت ہوا کرتے تھے، جو بہت کمزور اور غریب طبقے کے لوگ تھے، تو اس بات کا بڑا اعتراض تھا مشرکین مکہ کو، اور ان غریب مزدور اور غلاموں کے ساتھ بیٹھنا ان کو اپنی شان کے خلاف وہ سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں اپنی مجلس سے تو ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے لوگوں کی ہدایت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا سوچ رہے تھے تاکہ وہ بھی ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک دولت اور عہدے اور شان و شوکت، سرداری کوئی معنی نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ یہ مخلص لوگ ہیں، ان کی نیتیں اللہ کے لیے سچی ہیں۔ ان مکہ والوں کی، ان کے لیڈرز کی آپ پرواہ نہ کریں، جس کو ایمان لانا ہوگا وہ تو ہر حال میں ہدایت پا لے گا، اور جو ضد اور تکبر کرے گا، کنڈیشنز رکھے گا ہدایت پانے کے، تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ چاہے آپ کوئی بھی بندوبست کر لیں، آپ کوئی بھی انتظام کر لیں، وہ ہدایت پر نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا یریدون وجہ، وہ صرف اسی کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ اور اللہ کس کو اپنا دیدار کرائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف وہ لوگ کریں گے جو اللہ کو خوش کرتے تھے دنیا میں، اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ہر حکم کو مانتے تھے، صرف اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے آخرت میں، صرف اس غرض سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ان کی فکر ہر دم یہ رہتی تھی کہ کہیں اللہ میری اس حرکت سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ اٹھانا، کوئی لالچ، کوئی دکھاوا نہیں تھا، اور نہ کوئی مطلب تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ صرف 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے، وہ جمع ہوتے تھے اللہ کے لیے اور جدا بھی ہوتے تو اللہ کے لیے۔ ایسے متقین پرہیزگار مومنوں کے لیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور تپتا سورج سر پر ہوگا۔ لوگ پسینے میں نہاتے جائیں گے، ڈوبتے رہیں گے، شدید پیاس بھی انہیں لگے گی، لیکن سر چھپانے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اس دن، وہ اللہ کا دیدار ہی ہوگا، اور جہنمیوں کو کی جو سب سے بڑی بدبختی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کو اللہ اپنا دیدار نہیں کرنے دے گا۔ وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے کہ ان کا رب کون تھا، ان کا خالق، ان کا پالنے والا، ان کو رزق عطا کرنے والا کون تھا دنیا میں، وہ کبھی نہیں جان پائیں گے، کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنے بتوں کو، غیر اللہ کو رب مانتے تھے نا، اور انہی کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، ان کے آگے ماتھا بھی ٹیکتے۔ اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، ہر کام انہوں نے دوسروں کے لیے کیا، دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا، مومن ہی نہیں تھے وہ۔ اور یہ ہے اصل بات۔ ایمان جو ہے نا وہ ویزا کی طرح ہے، جس کے انڈورسمنٹ کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں، اور اللہ کا دیدار بھی ممکن نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان غریب مومنوں سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں، یعنی ان کو توجہ دیں، امپورٹنس دیں، ان سے بے رخی نہ برتیں، انہیں اگنور نہ کریں۔ یہ ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں اور ان سے دور نہ ہوں۔ اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ کسی سے بات کرتے وقت دل کے جذبات جو ہے نا آنکھوں سے ظاہر ہوتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس انسان کے دل میں کیا فیلنگز ہیں اپنے لیے۔
جہاں ایک طرف نگاہوں سے محبت اور اٹینشن جیسے جذبات چھلکتی ہیں، دوسری طرف نگاہوں سے اپنے جسچر سے نفرت اور دشمنی جیسے جذبات بھی چھلکتے ہیں۔ بے رخی اور غصہ بھی آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ان مخلص بندوں سے اپنی نگاہ نہ ہٹائیں، ان سے خود بھی دور نہ ہوں اور ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت کے خواہش مند تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ کے لیڈرز کو زیادہ چاہتے تھے ان غریب غلاموں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کے بیٹھتے تھے؟ نہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری اصلاح کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا عام لوگ، ان کو زینتوں سے بہت زیادہ انکلینیشن ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیاوی فائدوں کے لیے، کوئی مکہ کے سرداروں کے ادب اور احترام میں نہیں، بلکہ خیر خواہی کرتے ہوئے ان مالدار مکہ والوں کی بات مان لینے کا بس ارادہ کیا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ ان بڑے لوگوں کی خاطر ان غریب مومنوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تو یہ دنیاوی زندگی کی زینت کیا ہے؟ بیسکلی یہ مال ہی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، جس کے ذریعے دنیا کی زیبائش، آرائش، خوبصورتی، رونق، رنگینی، چمک دمک، سج دھج، بناؤ سنگھار والے جو اٹریکشنز ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ زینت وہ ہے جو نگاہوں کو اٹریکٹ کرے اور دل کو بھا جائے، دل کو پسند آ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ لوگ راتوں میں فنکشنز کو کرنا کیوں پریفر کرتے ہیں؟ لائٹنگ ہوتی ہے نا، لائٹنگ اور رونق اور خوبصورت منظر میں مزید نمایاں ہونے کے لیے۔ دن میں اچھا نہیں لگتا، بالکل ڈل ماحول ہوتا ہے نا، لائٹنگ اگر ہو بھی تو کیا فائدہ۔ یہی لائٹنگ اور رنگینی، یہی اٹریکشن اور گلیمر جو ہے نا وہ زینت ہے، جو یوزلی مالدار لوگوں کے پاس ہوتا ہے، یا پھر کاپی کرنے والے، دیکھا دیکھی جو کرتے ہیں نا، جن کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ جو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ سچویشن والے ہوتے ہیں ان کو اپنے فوڈ اور کلودنگ، شیلٹر، بلز اور فیس کی فکر رہتی ہے کہ اپنی ضروریات پوری ہو جائیں تو کافی ہے، اور اسی کو پورا کرتے کرتے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تو پھر کیا زیب و زینت اختیار نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی دنیا میں رہتے ہوئے؟ کیا زینت جو ہے وہ ناجائز چیز ہے؟ نہیں، دنیا کی زینت بری نہیں ہے۔ انسان کو اچھا کھانے پینے سے، اچھے خوبصورت لباس پہننے سے، اچھا گھر بنانے اور رہنے سے منع نہیں کیا گیا۔ وہ تو چاہیے ہی زندگی بسر کرنے کے لیے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنا یہ سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی زینتوں کو پانے میں اتنا زیادہ مشغول نہیں ہو جانا چاہیے، اتنا زیادہ خود کو انوالو نہیں کر لینا چاہیے جس سے اللہ ہی بھول جائے، جس سے نمازیں تک بھی گل ہونے لگے۔ اس طرح کا کریز نہ ہو، ہزاروں کے پیسے خرچ کر کے میک اپ وغیرہ کرنا، سجنا سنورنا، اور پھر وضو بنانا پڑے تو پھر نماز کو بھی ترک کر دینا، یہ کہہ کر کہ اب کون اتنا سارا میک اپ اتار کر اتنے بھاری اور وزندار کپڑوں میں نماز پڑھے۔ اپنے دل کو بہلانے کے لیے، اپنے دل کی خوشی کے لیے روح کو مردہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو نہ چھوڑو، ان سے نظریں نہ پھیرو، ان لوگوں کی خاطر جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں، جن کو طرح طرح کا مال و متاع ملا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ اور پھر آگے آیت میں کچھ مزید گائیڈ لائنز ملی ہوئی ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اطاعت نہ کیجیے اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ نوٹ کیجیے، دل کو غافل کر دیا، زبان کو نہیں۔ تو یہ اس میں یہ بھی آئے گا کہ جو نماز کے دوران اللہ کو یاد کیے بغیر اور اللہ سے بات چیت کرنے کے بجائے وہ کوئی اور کسی اور سوچ میں رہے،
ہے نا, کیونکہ زبان سے تو وہ سارا کچھ پڑھ رہا ہوگا, نماز کے جتنے بھی وہ فرائض ہیں یا جو کچھ سبحان ربی العظیم اور سورے وغیرہ یہ سب تو چلتا رہے گا زبان سے, لیکن دماغ میں اس کے کیا چل رہا, کچھ اور ہی باتیں چل رہی ہوتی نا, تو یہ بھی غافل دل کی علامت ہوتی ہے. تو زبان چل رہی ہے, تو اس میں یہاں پر تاکید کی گئی کہ دل کو غافل کر دیا, زبان کو نہیں. وَلَا تُطِعْ, یہ اس آیت کا دوسرا فعل امر ہے, دوسرا حکم ہے. تم اطاعت نہ کرو, بات نہ مانو, ایسے لوگوں سے دور رہو. کن لوگوں سے؟ 3 قسم کے لوگوں کی بات نہیں ماننی. ایک, وہ جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل رکھا, جو اللہ کو یاد نہیں کرتے, جو اللہ کے ذکر سے, اور یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے, جو قرآن سے غافل رہتے ہیں, اور جو ان ساری چیزوں سے غفلت برتتے ہیں وہ لازماً شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتا ہے. شیطان کے لیے وہ ایزی کیچ, ایزی پرے ہو جاتا ہے. یہ پچھلی بات کی کنٹینیوٹی ہے. لوگ دین سے غافل کیوں ہوتے ہیں, کس چیز میں مشغول ہوتے ہیں, پھر غفلت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے غافل لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے غافل لوگ زینت کا بھرپور اہتمام کرنے میں اپنا سارا وقت لگاتے ہیں, اسی میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ پسند آپ کہہ لیں. دنیا کی مجلسوں میں, فنکشنز میں زیادہ سوشلائز کرنے سے بھی دل مردہ ہو جاتے ہیں, یا روح اور ضمیر زندہ نہیں رہتی. روح کی غذا جو ہے وہ قرآن ہے, اللہ کی یاد ہے, ذکر ہے. جب غذا ہی بند کر دیں گے تو کیسے زندہ رہے گی روح؟ دنیا کی کامیابی اور پراسپیرٹی, مال و دولت, ناموری, شہرت, نیم اینڈ فیم, بڑے بڑے عہدے پانے کی محبت, حد سے زیادہ محبت اور دنیا میں دل لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو غافل کر کے رکھا ہوا ہے. پھر اور کن لوگوں کی بات نہیں ماننی؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں. وَاتَّبَعَ کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہش نفس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اپنی خواہشات پر چلتے ہیں. یہ لوگ شریعت کے خلاف جا کر کام کرتے ہیں. دین پر چلنا ان کو پسند نہیں آتا. اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی مرضی کرتے ہیں, جو دل میں خواہش ہو جائے وہی کرتے ہیں, دین کی کوئی پرواہ نہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور تیسری قسم کے لوگ جن سے دوستی نہیں رکھنی, جن کی بات نہیں ماننی, وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. فروطا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حدود کو, اللہ کی باؤنڈریز کو توڑ کر, پار کر کے حق کے خلاف کام کرنے والے. One who crosses all limits, وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہر غلط کام, ہر حرام اور ناجائز کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ صرف موج مستی, کھیل تماشا, دنیا کے پلیجرز اور کمفرٹس حاصل کرنے کے شوقین ہوتے ہیں, اور ان کو اللہ کی رضا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. خوشی میں بھی اللہ کی حدیں توڑتے ہیں اور غم میں بھی. تو اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کی بات نہ مانو اور ان کو فالو نہ کرو. کیونکہ جو رنگ رلیاں مناتے رہتے ہیں اور جو شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کرتے ہیں. فروطا کا لفظ جو ہے نا وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ایسے ایگزیکٹلی اسی لفظ کو تو نہیں, لیکن افراط اور تفریط یہ والے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. تو افراط کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا, اور تفریط یعنی کمی کرنا. اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے ایسے لوگوں کا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا جو افراط اور تفریط کرتے ہیں نا, جو کمی پیشی کرتے ہیں یا پھر بہت زیادہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں. اور وہ کیوں؟ کیونکہ لوگ رسم رواج کو, کلچر کو, فلمی رنگ ڈھنگ کو سیدھا سمجھ کر زندگی جیتے ہیں, اور شریعت والی, دین والی بات تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی, اسی لیے وہ الٹ معاملہ کرتے ہیں. تو جو غلط ہے اس کو سیدھا سمجھتے ہیں, جو سیدھا ہے اس کو الٹا سمجھتے ہیں. تو انجام بھی ان کا اسی لحاظ سے ہوگا. وہ تو ہم اگلی کلاس میں جو ہے نا, اگلے لیسن میں انشاءاللہ دیکھیں گے ان کے انجام کیا ہوں گے, جو دین پر چلتے ہیں, شریعت پر, اور جو اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہ فروطا کا ہم بات کر رہے تھے کہ فروطا کا ایک مطلب ہے حدیں توڑ دینا, اور دوسرا مطلب ہے اس کا کمی پیشی کرنا اللہ کے حقوق میں.
اور اس کا ایک تیسرا معنی بھی بنتا ہے، اور وہ یہ کہ ضائع ہونے والا، بیکار، ویسٹ ہونے والا۔ آخرت میں جو نادم ہونے والے ہوں گے، پچھتانے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، تو ان کو بھی فروتا کہا گیا۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، پھر بات کلیئر ہو جائے گی۔ لباس کے معاملے میں دیکھیں، شریعتاً عورت کو اپنا پورا جسم ڈھانکنے کا حکم ہے۔ کسی بھی مرد کے سامنے بغیر برقعے کے یا عبایا یا بڑی چادر کے بغیر نکلنا منع ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم، اور یہ فرض کے درجے میں آتا ہے۔ سوائے شوہر کے، نانا، دادا، والد، سسر، پھر اپنے سگے اور سوتیلے بھائی، اپنے بیٹوں کے سامنے، اور اس میں یہ منہ بولے بیٹے، یہ سارے کچھ نہیں آئیں گے۔ جو اپنے سگے بیٹے ہوں گے تو ان کی بات ہے۔ پھر بھائی بہن کے بیٹے، یعنی سگے بھتیجے اور بھانجے، نواسے اور پوتے، تایا، چاچا، ماموں، اور پھر اپنے داماد۔ ان مرد رشتہ داروں کے علاوہ کسی بھی مرد کے سامنے بغیر حجاب کے، بغیر برقعے کے نکلنا گناہ ہے۔ اس لسٹ میں دیکھیں، تائرے، چچیرے، خلیرے، مولیرے، پھوپیرے بھائی نہیں ہیں، اور نہ ہی جیٹھ، دیور، نندوئی اور ان کے بیٹے یعنی شوہر کے بھانجے بھتیجے بھی شامل نہیں، تو ان کے بھی سامنے بغیر حجاب کے نکلنا منع ہے۔ لیکن اگر کوئی لکس کانشس یا کوئی سٹیٹس کانشس انسان آپ کو ایسا لباس پہننے کو کہے، آپ کے دل میں اشکال ڈال دے، جس میں آپ کے بازو اور ہاتھ نظر آئیں یا ایڑیاں نظر آئیں، گلا یا پیٹھ کا حصہ کھلا ہوا ہو، یا لباس ٹرانسپیرنٹ ہو یا بہت ٹائٹ فٹنگ ہو، تو ہرگز اس کی بات نہیں ماننی۔ چاہے آپ کا دل کتنا بھی کر رہا ہو، اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اوبیڈینس ہم اپنے خالق کی ہی کریں گے، کسی مخلوق کی نہیں۔ پیروی ہمیں شریعت کی کرنی ہے، فالو کرنا ہے، شریعت کے مطابق چلنا ہے، لوگوں کے پیچھے نہیں، ٹرینڈ کے مطابق نہیں۔ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ جو بھی دیکھتا ہے نا آنکھوں سے، وہ چیز خواہش بن کر دل میں اتر جاتی ہے، اس کو پسند آنے لگتی ہے، اور پھر اس کو پانے یا اس کام کو کرنے کو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے یوزولی غیر شرعی اور غیر قوم کے کلچر سے لوگ محروب ہو جاتے ہیں، پسند کرنے لگتے ہیں اور ان کے طریقوں کو اپنانے لگتے ہیں، چاہے وہ ٹھیک ہو یا نہیں۔ آپ آج کل کی منگنیاں اور شادیاں جو ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ہار پہنانے لگ گئے، انگوٹھیاں پہناتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ کس قوم کا طریقہ ہے؟ کیا یہ قرآن کے مطابق کام ہے؟ میوزک اور ڈانسز، ناچ گانے کے پروگرامز ہی بڑے پروفیشنل سٹائل سے ارینج کیے جانے لگ گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں، اور ایک مسلمان کو ایسے کام کرنا زیبا نہیں دیتا۔ یہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جن کو اللہ کا کوئی خوف نہیں، کوئی تقویٰ نہیں ہے دل میں۔ یہ تو تھی کلچرل پریکٹسز کی بات، لیکن اللہ کے احکام اور بھی ہیں قرآن میں، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، آڑے نام نہ رکھو۔ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چار لوگ جہاں پر بھی جمع ہوتے ہیں نا، دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑائے بغیر مجلس سے نہیں نکلتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے، ان کی بےہودگی اور چھچورے پن میں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140 آیت نوٹ کر لیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجموعے میں سے ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت نمبر 140 سورۃ النساء کی۔ اسی لیے یہاں پر سورۃ الکہف میں اس آیت میں اللہ نے سختی سے منع کر دیا مومنوں کو، مسلمانوں کو، کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے بچو، ان کو فالو کرنے سے، ان کی بات ماننے سے بچو، اور ان سے دور رہو، ان سے دوستی نہ رکھو۔
جو اللہ کی حدیں توڑ دیں، جو فروطہ میں شامل ہوتے ہیں صرف اپنی دل کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے۔ کئی حدیثوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی طرح ہے۔ اگر تمہیں اس سے خوشبو نہ بھی ملے، یعنی اس سے پرفیوم نہ بھی خریدی، تو بھی اس کی خوشبو تمہیں ضرور پہنچے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے۔ اگر تمہیں اس کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں تو ضرور پہنچے گا۔ یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں کی مینٹالٹی اور رہن سہن کا اثر پڑتا ہے۔ دیندار لوگ ہوں گے ساتھ تو ان کی نمازوں کی، روزوں کی، تسبیحات اور یہ ساری چیزوں کی پابندی سے اگر آپ نہ بھی کریں ان کے جیسے اعمال، لیکن کم از کم آپ کے دل میں بھی خیال آئے گا اچھے کام کرنے کو، نیت تو کر لیں گے نا، اور صرف نیت کرنے کا بھی اجر ہوتا ہے۔ اسی طرح بری صحبت میں صرف اٹھنے بیٹھنے سے آپ کا دل برائی کی طرف مائل ہوتا رہے گا، آپ کو انکریجمنٹ ملتی رہے گی صحبت کے اثر کی وجہ سے۔ پھر یہ ہوگا کہ کبھی نہ کبھی اس حرام یا ناجائز یا گناہ کے کام کو آپ برا نہیں جانیں گے اور اس کو کر گزرنے کا خطرہ ہوگا، کیونکہ انسان کی پرسنالٹی پر اس کے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ ایک پودے کی طرح، جیسے اس کی بیج، اس کا سیڈ کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر اس کا ماحول اس کے موافق نہیں، اس کو ٹھیک سن لائٹ نہ ملے، پانی، کھاد اور مٹی صحیح نہ ملے، تو وہ کبھی نہیں اگتا۔ اسی طرح اپنی کمپنی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ دین پر جمے رہنے کے لیے نیک اور دیندار لوگوں میں رہنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس سے ہم دل لگاتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اس پوری آیت سے ہم نے کیا سیکھا، عمل کے کیا کیا پوائنٹس اور گائیڈ لائنز ملی ہیں اس سے۔ اس آیت میں 3 احکام ہیں، 3 کمانڈز دیے گئے ہیں۔ پہلا کمانڈ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان لوگوں کی کمپنی میں رکھو جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا دیدار پانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں، ان سے دوستی کرو۔ دوسرا حکم کیا ہے آیت میں؟ کس سے دوستی نہیں کرنی، اس کے گائیڈ لائنز بھی نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ، اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو ان لوگوں کی جو اللہ کے ذکر سے غافل اور دنیا کی مستیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ تیسرا حکم کیا ملا؟ ان لوگوں سے بھی دوستی نہ کرو، ان سے دور رہو جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خواہشات کے پیچھے، اور جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں، جن کو اللہ کا کوئی خوف نہیں، دین اور شریعت کا کوئی لحاظ نہیں، حرام حلال جائز ناجائز کی پابندی نہیں کرتے اور شرم و حیا کو دھیان میں نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ہر کمپنی کا، ہر انسٹیٹیوٹ کا آپ نے مشن اور ویژن سنا ہوگا، تو ان لوگوں کا کیا ہے جو حد سے بڑے ہوئے ہیں؟ ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ان کے ساتھ نہیں ہے ڈوبنا، اور خوب دعائیں بھی کرتے رہیں، اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے، صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، شریعت کو قبول کر کے اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا کرے، رہنمائی کرے ہماری، اور اپنی غفلتوں سے ہمیں بیدار کر کے ہدایت عطا کرے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.